وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قیامت آیت نمبر 13 سے 18 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم قرآن کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. اس دن انسان ان اعمال سے خبردار کیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے اور جو اثرات اپنی موت کے بعد پیچھے چھوڑے تھے. بل الانسان على نفسه بصیرہ. بلکہ انسان اپنے احوال نفس پر خود ہی آگاہ ہوگا. ولو القى معاذیرہ. اگرچہ وہ اپنے تمام عذر پیش کرے گا. لا تحرک به لسانك لتعجل به. اے حبیب، آپ قرآن کو یاد کرنے کی جلدی میں نزول وحی کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں. ان علینا جمعہ وقرآنہ. بے شک اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اسے آپ کی زبان سے پڑھانا ہمارا ذمہ ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. پھر جب ہم اسے زبان جبریل سے پڑھ چکیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی پیروی کیا کریں. سامعین کرام، سورہ قیامت ہے اور تھوڑی سی گفتگو رہتی تھی گزشتہ سبق میں لا تحرک به لسانک لتعجل به. آپ اپنی زبان کو نہ ہلایا کریں، یعنی تاکہ آپ اسے جلدی لے لیں. لتعجل به یعنی اس کو فوراً نہ پڑھا کریں. ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کا جمع کرنا بے شک ہمارے ذمہ ہے اور اس کو پڑھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم اس کو اس کی قرأت کر چکے تو پھر آپ اس کی قرأت کا اتباع کیا کیجیے، یعنی پھر دہرائی کریں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. پھر اس کا کھول کر بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے. اس میں جہاں یعنی تعلیم ہے قرأت کی، وحی کی کو سنبھالنے کی، وہیں اس میں ہمارے لیے بہت سے نکات ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کیا ہے؟ یہ خلاصہ ہے ہدایت کا اور انسان کی کامیابی کا. ایک تو ہم نے قرآن کو جو مقام دیا ہوا ہے وہ انتہائی یعنی بے ادبی کا ہے، اور وہ بے ادبی ہے کہ قرآن کی حقیقت سے نہ تو ہم آگاہ ہیں نہ ہم آگاہ ہونا چاہتے ہیں. ایک بات یہ نوٹ کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو اہمیت ہے وہ ہماری نظر میں ایسے نہیں ہے کہ جیسے کہ ہونی چاہیے.
دیکھیں قرآن کیا ہے؟ قرآن انسان کی کامیابی کی واحد دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اما لکا و اما علیکا، قرآن یا تو آپ کے حق میں سفارش کرے گا یا آپ کے خلاف کرے گا، اما لکا و اما علیکا۔ تو اور یہ بات بھی پھر سوچنے کی ہے میرے آپ کی کہ آیا ہم نے قرآن کو قبول کر لیا ہے بحیثیت ہدایت؟ تو اس کا جواب تو بالکل نفی میں ہے۔ قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ کچھ رسمی سا ہے۔ جیسا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ما بقی من الاسلام الا اسمہ وما بقی من القرآن الا رسمہ، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ یہ بات دیکھیں ذرا سوچنے کی ہے۔ یہ میں جو یہاں بیٹھا ہوں آپ کو میں بار بار بتاتا ہوں، یہ اس میں سوائے اس کے کوئی مقصد اور نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم تھوڑا تدبر کر لیں، سوچ کر لیں کہ ہم کدھر جانا تھا اور کہاں جا رہے ہیں، کس چیز کو منزل بنانا تھا اور ہم نے کس چیز کو منزل بنا لیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف توجہ ہے، قرآن کے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا اور ہم کیا سلوک کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع تو یہی ہے نا کہ قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک انتہائی شرمناک ہے۔ یہ بالکل آپ ایسا نہ سمجھیں کہ آپ نے قرآن کو بڑی اہمیت دے دی ہے یا اس قرآن کے مقاصد کو آپ سمجھ چکے ہیں، نو، بالکل نہیں۔ آپ قرآن کے مقاصد کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ جب میں مخاطب کرتا ہوں اس کا مطلب یہ لوگ، یہ امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں، اور پھر آپ کو دیکھنا ہوگا چونکہ میں بات کر رہا ہوں تو، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی ہے کہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت کو آپ اپنے لیے سمجھیں یا اس کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھ لیا کیجیے۔ مثال کے طور پہ اہدنا صراط المستقیم آپ پڑھتے ہیں نا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صراط مستقیم کے طالب ہیں کہ نہیں۔ عام طور پہ تو ہم لوگ گمراہی کے طالب ہیں، طالب دنیا گمراہ ہے، طالب مولا سچا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ تو گمراہی کے طالب ہیں، ہم تو گمراہی کے طالب ہیں، ہم تو ہدایت کے طالب ہی نہیں ہیں۔ قرآن کو آپ دیکھیں جس شرمناک طریقے سے ہم نے چھوڑ دیا ہے، ترک قرآن کے مجرم ہیں ہم، اس کی کوئی انتہا ہے؟ نو۔ اور یہ سارے کا سارا وبال یہ ہم پہ آئے گا سامنے کرام۔ جس نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روز قیامت شکوہ کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری قوم نہیں ہے، اس نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نشانہ تضحیک بنا لیا تھا اس کو۔ آج قرآن ایک مذاق ہے ہمارے لیے، ہم اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مانتے ہیں اور نہیں مانتے، زبان سے مانتے ہیں عمل سے نہیں مانتے۔ یہ ایک بڑی شرمناک داستان ہے ہماری۔ قرآن کو ہم زبان سے مانتے ہیں لیکن اس کو ہدایت کے طور پر قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے یہ قوم، یہ امت مسلمہ۔ آپ دیکھ لیں میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں اس پہ میں قائم ہوں، اگرچہ میری گردن ہی کیوں نہیں اڑا دی جائے۔ ترک قرآن کے ہم مجرم ہیں۔ وہ پشتوں میں ایک، ہم جب چھوٹے تھے نا تو بعض لوگ یہ جو نعتیں پڑھتے تھے اس میں ایک شعر بھی، خیر یہ تو نعت نہیں ہے، یہ شعر جو ہے نعت نہیں ہے، ایک گلہ ہے۔ وہ جو اقبال نے جو ہے شکوہ و جواب شکوہ لکھی تھے نا، اس طریقے سے قرآن روتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوگا تا چاہتا ہوں لی گلے، پشتو کا لفظ ہے نا،
کہ تو نے مجھے کس قوم کی طرف بھجوا دیا تھا، اس نے تو مجھے اپنا سمجھا ہی نہیں۔ تو دیکھیں یہ بڑی ایک خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے، اور یہ خطرناک ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے۔ اگر میں ترک قرآن کا مجرم ہوا تو یہ قرآن میرے خلاف گواہی دے گا۔ میں اگر یہ باتیں آپ کو نہ بتاؤں معاذ اللہ تو قرآن پھر میرے خلاف گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ قرآن کو اس کے سامنے بیان کیا گیا اور پھر اس نے اور لوگوں تک اس کو نہ پہنچایا۔ تو بہرحال ہم میں سے ہر شخص تقریباً آج ترک قرآن کا مجرم ہے، اور یہ بات بڑی خطرناک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت خطرناک ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری جو یہ بغاوت ہے اس کا وبال تو تمہارے ہی اوپر پڑے گا، تھوڑی سی زندگی ہے، متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم، پھر میری طرف پلٹ کر آؤ گے اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ تو دیکھیں ہم سب نے دیکھنا ہے کہ ہمارا سلوک قرآن کے ساتھ کیا ہے۔ اب میں خود سوچتا ہوں، آپ خود سوچیں، کیونکہ میرا بوجھ آپ نہیں اٹھائیں گے اور آپ کا بوجھ میں نہیں اٹھاؤں گا۔ جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں نا اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، ہمیں خود اس کے اپنے اعمال کے اچھے یا برے نتائج کا خود سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرتے ہو تو یہ تم اپنے لیے ہی کرتے ہو، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برا کرتے ہو تو اس کی برائی کا وبال تم ہی پر ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اصل میں یہ ساری باتیں اگر ایک طریقے سے میں سوچوں یا اپنے جو بھی میں کہہ رہا ہوں، میں یعنی سچی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لا حاصل گفتگو ہے۔ میری قوم تو جاگنے ہی نہیں چاہتی، میری قوم تو خواب غفلت سے بیدار ہونا ہی نہیں چاہتی، اور میں بس ایسے ہی لگا ہوا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ یعنی دیکھیں میرے زندگی کے 63 سال ہو گئے آج، لیکن میں کوئی جماعت تو نہیں بنا سکا، میں کوئی افراد کو تیار تو نہیں کر سکا، میں نے محنت تو کی ہے لیکن اس کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ میری قوم جاگنے ہی نہیں چاہتی، خواب غفلت سے بیدار ہونا ہی نہیں چاہتی۔ تو بہرحال لیکن میری تو اس میں مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ فذکر انما انت مذکر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں داعی حق سے مخاطب ہو کے کہا ہے کہ تم تو نصیحت کرو، تمہارا کام نصیحت حاصل کرنا ہے۔ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، حساب پہنچانا تمہارے ذمہ ہے، حساب میرے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ تو بہرحال میں اپنی جگہ تو کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اور توفیق الہی میرے شامل حال ہوگی انشاءاللہ، تو یہ کام میں کرتا رہوں گا۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، معاشرے پہ میری آواز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ یہ قوم سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ قوم جاگنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ قوم خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں کوئی اتنی بری بات تو نہیں کہہ رہا، اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس میں تو آپ ہی کا بھلا ہے، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہدایت قبول کر لی تو سب سے پہلے تو آپ کی دنیا کی بھلائی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی معراج تک پہنچا دے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا، تمہیں ایک وہ اچھی زندگی دے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، ایک معین وقت تک تمہیں ایک اچھی زندگی دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت کی معراج تک پہنچا دے گا۔
سب سے پہلا تو ہدایت قبول کرنے کا فائدہ تو بذات خود ہمیں ہے سامنے کرا. آپ کی زندگی میں چین آئے گا، آپ پرسکون ہو جاؤ گے، اور آپ کی اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق آپ کے شامل حال ہو جائے گی. پھر آپ یہ کہو گے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ میرے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ بہت اچھا میرا کارساز ہے، مولا ہے، مددگار ہے. تو یہ تو ساری بھلائی کی باتیں ہیں صاحب نکلا. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور مضمون بیان ہو رہا ہے قرآن کا. اور قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور ہمارے لیے نازل کیا ہے. یہ ساری آیات اس بات کی مظہر ہیں. وہ ثم ان علینا بیانا، ان علینا جمعہ و قرآن، ثم ان علینا بیانا. اس ثم ان علینا بیانا پہ میں بات کر رہا تھا کہ پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان، کھول کر بیان کرنا. اور میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو یہ کہا تھا کہ تفسیر آیات، تعلیم، اس کو دیکھیں ایک اور طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. دیکھیں رسول کی 4 ڈیوٹیاں ہیں: تلاوت کتاب، تزکیہ نفس، پھر تعلیم کتاب، یعلمُ الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم، کتاب کو سمجھا دینا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ صرف کتاب یعنی لفظی ترجمے سے آپ ہدایت نہیں حاصل کر سکتے. یہ ایک بڑا لمبا مضمون ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، قرآن کی تلاوت اور پھر قرآن کی تعلیم، یہ 2 لازمی چیزیں ہیں، اور یہ آپ نے حاصل کرنی ہے. تلاوت بھی سیکھنی ہے، پھر کسی صاحب قرآن سے آپ نے قرآن کو سیکھنا ہے، کسی صاحب دل سے آپ نے رابطہ کرنا ہے کہ جو آپ کو قرآن کے روح یعنی جو اصل جو اس کی تعلیم ہے وہ آپ کو نہ صرف الفاظ بلکہ آپ کو اس کی جو مقصد ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کرے. اور یہ جو ہے صرف صاحب قرآن ہی آپ کو قرآن پڑھا سکتا ہے. وہ اقبال کا اس سلسلے میں ایک شعر بھی ہے نا، اور ظاہر ہے کہ قرآن سیکھنے سکھانے کے مدرسے بھی ہیں اور پھر بڑی بڑی تفاسیر بھی ہیں، لیکن اقبال کہتا ہے کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول قرآن، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. آپ کے دل پر جب تک قرآن کا نزول نہ ہو تو آپ کے جو سوچے ہیں وہ گرے ہیں وہ کھل نہیں سکتا. اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے ہمارے سامنے بیان کیا ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، اور کما قال ایسی آیت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور پہ ہوتا ہے، یعنی ایک نورانی ویژن جو ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ. اب یہ میں نے ذکر کیا اور قرآن میں تذکرہ ہوا کہ شرح صدر سینہ کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کو سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے یہ آیت جب بیان فرمائی تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ جو انسان کا سینہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے تو اس کی علامات کیا ہیں؟
یعنی اس کی علامات کیا ہیں؟ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ التجافی عن دار الغرور، دنیا سے وہ شخص جو ہے کنارہ کشی کرے گا، پہلو تہی کرے گا دنیا سے. جس طرح آپ یعنی ہم عام لوگ دنیا کی طرف وہ جھکاؤ رکھتے ہیں، اپنا جھکاؤ، خیالات کا جھکاؤ، عمل کا جھکاؤ ہمارا دنیا کی طرف ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے اس میں 3 علامات پائی جاتی ہیں. التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، دنیا سے پہلو تہی، دنیا کو چھوڑے گا نہیں لیکن پہلو تہی کرے گا، مختصر خواہشات ہوں گی اس کی، اور ہمیشگی کے گھر کی طرف رغبت، دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف رغبت کرے گا، وہ وہاں جانا چاہے گا، وہاں خوشی محسوس کرے گا جاتے ہوئے، دار الخلود کی طرف. اس دنیا سے پہلو تہی اس دار الغرور کا ہے. میں نے آپ کو اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے، التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے. یہ تو دھوکے کا سامان ہے، کوئی چیز بھی آپ کی نہیں ہے آپ کہتے ہیں میری ہے، جسم آپ کا نہیں ہے آپ کہتے ہیں میری زندگی، مائی لائف اور مائی اسٹائل. پھر یہ نہ بیوی آپ کی ہے، نہ شوہر آپ کا ہے، نہ بچے آپ کے ہیں، نہ مال و دولت آپ کا ہے، نہ عہدے آپ کے ہیں، کچھ بھی نہیں. مردے کو جس طرح لٹا دیتے ہیں نا، مردے تو دیکھے ہوں گے ماشاءاللہ آپ نے عزیز و اقارب کے، ایک دن خود آپ کو ایسے بن جانا ہوگا مردے کی طرح، تو آپ کے ہاتھ میں کوئی چیک بک تھوڑی سمائے گا کہ بھئی تمہارے تو بڑے اکاؤنٹس ہیں، اس کو ذرا سنبھال لینا اپنے پاس. تو یہ دار الغرور ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے. والانابۃ الی دار الخلود، آخرت کو دار الخلود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، ہمیشگی کا گھر. ظاہر ہے کہ وہ قبر پہلی منزل ہے آخرت کی. وَالتَّعَهُبُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ الْوُرُودِ، موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار ہوتا ہے وہ شخص. تو جناب یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کا جو ہے یعنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے اور کیا ہم کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کی ضرورت، آج کا میرا موضوع یہی تھا کہ قرآن کی ضرورت ہمیں کیا ہے. قرآن کی انتہائی ضرورت ہے ہمیں. قرآن ہدایت ہے، ایک نجات کی کتاب ہے. اس کو اگر ہم قبول کر لیں گے قولاً اور عملاً، ہماری نجات کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں دی ہے. والعاقبۃ للمتقین، کھلے طور پہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ عاقبت متقین کی، احتیاط سے زندگی گزارنے والوں کی. تو اس میں جو ہے یہ آیات میں آپ کو غور کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے لیے ہیں، اس میں ہمارے لیے ہی نصیحت ہے. پھر کلا سے ہم سبق شروع کریں گے انشاءاللہ. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اب ترجمہ سنا دیں. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا
خبردار کر دیا جائے گا کہ وہ کیا لایا اور کیا چھوڑ آیا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، گو وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، آپ وہی ختم ہونے سے پہلے قرآن پر اپنی زبان نہ ہلایا کیجیے تاکہ آپ اسے جلدی جلدی لے لیں یا یاد کر لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھا دینا ہمارے ذمے ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کی قرأت کر چکیں تو اس کی قرأت کا اتباع کیجیے، یعنی پھر آپ دہرا لیجیے۔ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر بے شک اس کا کھول کر بیان کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اب یہاں میں تھوڑی سی آپ کو عرض کر دوں، یہ باتیں تو مضمون تو کافی وسیع تھا۔ اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو کھول کر بیان کرنا ہمارے ذمے ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا اللہ تعالیٰ کا یعنی کوئی دوسرا ایڈیشن نہیں ہے، اور یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اس کو بیان کھول کر یہ میں نے آپ کو وضاحت کر بھی دی ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے، عملی طور پہ بھی اور قولی طور پہ بھی۔ حضور کا عمل جو تھا وہ قرآن تھا، قرآن کی عملی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرآن اور اسوہ رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ اتنی بات آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو اشتباہ نہ ہونا۔ قرآن اور اسوہ رسول یہ ایک ہی بات ہے۔ بہرحال اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، اس دن انسان ان اعمال سے خبردار کیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے اور جو اثرات اپنی موت کے بعد پیچھے چھوڑے تھے۔ بل الإنسان على نفسه بصيرة، بلکہ انسان اپنے احوال نفس پر خود ہی آگاہ ہوگا۔ ولو ألقى معاذيره، اگرچہ وہ اپنے تمام عذر پیش کرے گا۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به، اے حبیب آپ قرآن کو یاد کرنے کی جلدی میں نزول وحی کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ ان علینا جمعه وقرآنه، بے شک اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اسے آپ کی زبان سے پڑھانا ہمارا ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم اسے زبان جبریل سے پڑھ چکیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی پیروی کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔